العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عشرہ مغفرت بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے آج اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اپنی جناب میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اعتکاف کے حوالے سے فرمان علی شان حضور کا سنیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، مقصود اللہ کی رضا ہو، ایک دن کا وہ اعتکاف کرے، حضور فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثۃ خنادق ابعد مما بین الخافتین و کما قال۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، مالک کائنات اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور ان 3 خندقوں کا جو فاصلہ ہے ان میں سے ہر ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ایک شخص ایک دن کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے تو اس کے لیے یہ سعادت ہے۔ تو جو سنت جو اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، مالک کائنات اس کا کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ جو بھی معتکف ہے وہ 20ویں روزے کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں بیٹھ جائے۔ افطار جو ہے وہ اپنا 20ویں روزے کا وہ مسجد میں کرے، 21ویں وہ رات ہوگی وہ مسجد میں اس کے لیے ٹھہرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے وہ نہیں بیٹھے گا اور اگلے دن 21ویں روزے بیٹھے گا تو وہ اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا۔ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اجتماعی اعتکاف کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو لوگوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد کی قریب والی جگہوں پہ، یعنی مسجد میں جگہ نہ ملے تو قریب والی جگہوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ لوگوں کا رش ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا متصل جگہوں میں بیٹھنا یہ بھی اعتکاف میں ہی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے جو بھی شخص بیٹھے گا اس کے لیے دوران اعتکاف روزہ رکھنا یہ شرط ہے، کیونکہ وہ عبادت کی غرض سے بیٹھا ہے وہ عبادت کرے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ اسی طرح جو اعتکاف ہے اس کے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھیے کہ اعتکاف کی حالت میں جو شخص مسجد میں بیٹھے گا وہ بغیر کسی وجہ کے ضرورت کے بغیر نہ تو وہ وضو خانے کی طرف جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ غسل خانے کی طرف جا سکتا ہے، کسی سے وہ فضول کلام نہیں کر سکتا، بلکہ یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارے گا۔ اور اسی طریقے سے آج چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ موبائل فون ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ موبائل فون جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا فضول استعمال نہیں کر سکتے، جیسے سوشل میڈیا کو یوز کرنا یا ان چیزوں کو، تو وہ موبائل فون سے ان چیزوں کا استفادہ نہیں کر سکتے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور پھر بعد میں اس کی قضا لازم آ جائے گی۔ اسی طرح اگر اعتکاف کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو بلا کراہت غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جانا یہ ضروری ہو جائے گا، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ احتیاط کی ہوگی چونکہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے تو اگر وہاں پر غسل فرض ہو جائے تو کوشش یہ کرے کہ ننگے پاؤں مسجد میں نہ چلے، ننگے پاؤں مسجد سے گزرتا ہوا نہ جائے، یا تو جرابیں پہن لے یا پھر ایک چادر نیچے ڈالتے ہوئے اوپر سے گزرتا ہوا جو ہے وہ غسل خانے کی طرف چلا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ کہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف، اس مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو پھر جمعہ چونکہ ایک شرعی عذر ہے
فرض ہے، تو لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جو معتکف ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر تو قریب والی جگہ پہ جہاں جمعہ ہو رہا ہو وہاں پہ وہ جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی فضول کلام نہیں کرے گا، سیدھا جائے گا اور سیدھا واپس آ جائے گا اور اپنے اعتکاف کو پورا کرے گا۔ اور جب اس کا اٹھنے کا وقت ہوگا اعتکاف ختم کرنے کا تو وہ عید الفطر کا چاند جیسے ہی نظر آ جائے تو وہ اٹھ سکتا ہے، لیکن علماء نے اس میں ایک بہتر اور راجح قول یہ بتایا کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے ہی گھر لوٹے، لیکن عید الفطر کی جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ انعامات و اکرامات کا جو ہے وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی بات کی جائے تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں بھی ان کا اعتکاف جو ہے وہ گھروں میں ہوگا، گھر میں کوئی ایک ایسی جگہ جس کو مختص کیا ہو جہاں پہ عموماً نمازیں پڑھتے ہوں تو اس جگہ کو مختص کر لیں۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے اس کو مسجد البیت کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو جس طرح مرد کے لیے کسی سے بات کرنا اور فضول جو ہے وہ وضو خانے کی طرف جانا یا بیت الخلاء کی طرف جانا یہ ممنوع ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ہوگا کہ وہ اپنی بہتر ہے کہ جو ہے اطراف میں وہ چادر لگا لے کہ یکسوئی حاصل ہو جائے اللہ کی عبادت میں۔ تو اسی طرح وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اپنے اس خیمے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ سوالی کی طرح ہوتا ہے، مانگنے والے کی طرح ہوتا ہے، سائل کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کے در میں کہ میں نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تم میری مراد پوری نہیں کرے گا۔ تو پھر اگر دوسرے معاملات میں اپنا وقت کو برباد کرے گا تو پھر وہ یکسوئی نہیں حاصل ہوگی، مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو عورت ہے وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی۔ اگر کسی جگہ میں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہو تو وہاں پہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں پہ اسے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، بے پردگی کا اور انتشار کا اور فتنے کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو عورت گھر سے باہر بھی اجتماعی اعتکاف میں حصہ لے سکتی ہے، اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے اس پر وہ ایام حیض طاری ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں وہ اپنے اس اعتکاف کے جو دن رہ گئے تھے جب سے ٹوٹا تو وہاں سے اس کی وہ قضا کرے گا۔ اچھا، اب اگر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے تو کچھ شرعی عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا لیکن بعد میں اس کو اس کی قضا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کا جو ہے وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا جان بوجھ کر۔ اسی طرح بغیر کسی وجہ کے، بغیر عذر کے اگر وہ اپنا اعتکاف کو ختم کر دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ارادہ ترک کر دیتے ہیں تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔